بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے یہ فکر مغرب کے حوالے سے سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الحاد اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کی تخلیق کا، پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب جو اس کے بالمقابل ایک الحاد کی فکر ہے، وہ تو اس سوچ کو نہیں مانے گی، نہیں تسلیم کرے گی۔ موجودہ دور میں الحاد کا بہت زیادہ چرچہ ہے، الحادی فکر کو تسلیم کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، اور اسپیشلی سائنس کو اس سلسلہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے گا آج ہم تھوڑا سا اس الحادی فکر کا کچھ تاریخی پس منظر اور اسلام کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے یہ، اور تھوڑا سا اس کے کچھ حقائق کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کا مفہوم کیا ہے؟ الحاد کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا جائے تو یہ الحاد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ مادے کو، یعنی وہ خدا کے وجود کا جب انکار کیا تو ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پر کیا گیا اس طرح کہ مادے کو ازلی و ابدی تسلیم کیا جائے، کہ اس کو ہمیشہ ہی قائم دائم ایک مادے کو ایک فیکٹ کے طور پر لیا جائے۔ یہ الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی اور مادے کو، میٹیریل جو ہے اس کو ہمیشہ اور دائمی سمجھا جائے۔ میٹیریلزم کی جو سوچ ہے وہی ہے الحاد۔ تو یہ جو فکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا گیا ہے اور مادے کو ازلی و ابدی تسلیم کیا گیا ہے، یہ فکر تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف ہوئی ہے۔ یہ کوئی پرانا فکر نہیں ہے۔ اس کا اگر تاریخی پس منظر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ بالکل ایک نئی فکر ہے، اور آج کے دور میں بڑی ہی وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ تاریخی طور پر بعض جو مفسرین ہیں یا بعض جو احباب ہیں، وہ مفسرین کے یہ جو ہے کچھ چیزیں نقل کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ وقالوا، اور ان کا کہنا ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی مگر نموت و نحیا، اور ہم جو ہے نموت یہاں فوت ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں جو چیز فوت کرتی ہے وہ زمانہ ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ جو یہ دہریت ہے، یہ جو الحادی سوچ ہے، یہ بڑی پرانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی پرانی سوچ نہیں ہے، یہ بات مشرکین مکہ کے حوالے سے کہی گئی ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں گڑبڑ کرتے تھے، مسائل پیدا کرتے تھے، یہاں ان کی سوچ میں خرابی پیدا ہوئی تھی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کی وہ نفی نہیں کرتے تھے، اسے وہ تسلیم کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید نے دیگر مقامات میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے کافی تفصیلات موجود ہیں۔ فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میرے نبی ان سے پوچھئے زمین کس کی ہے اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو جلدی بتاؤ، تو کہیں گے بہت جلد، بلکہ کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یہ ساتوں آسمان اور یہ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ جلدی کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنی تسحرون۔ تو یہ سارے مقامات جو قرآن مجید کے ہیں یہ یہی بتا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، البتہ ان کے جو مسائل پیدا ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کی صفات پر ان کا ایمان اس طرح موجود نہیں تھا، لیکن ذات پہ تو وہ ایمان رکھتے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو یہ جو ان کی بات ہے کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں صرف جو ہے زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، یہ بات انہوں نے جس پس منظر میں کہی ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھا کے ہم سے وہ سارے اعمال جو ہم نے زندگی میں کیے ہیں کیا وہ ہم سے پوچھے گا۔ تو اس بارے میں ان کا ایمان نہیں تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو قرآن مجید نے ان آیات میں دلائل دیے ہیں کہ مشاہداتی دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو، حشر کو برپا کر سکتا ہے اور وہ تمہیں اٹھائے گا اور اس نے ضرور برپا کرنا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا۔ تو یہ دیکھیں وہ عقیدہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید ان کی اس حیرت کو دور کر رہا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس اللہ نے یہ زمین و آسمان سارا کچھ بنایا ہے کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ دوبارہ یہ تمہیں پیدا کرے؟ تو مشرکین مکہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دہریت کے قائل تھے، یا آج سے پہلے، دور جدید سے پہلے، آج سے کوئی 200-300 سال پہلے سے کوئی لوگ ایسے نظر نہیں آتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نہ مانتے ہوں۔ بڑی بات ہے ایک جو دوسرا گروہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اہل فارس کا ہے۔ اہل فارس جو ہیں ان کے اندر ایک خرابی نظر آتی ہے کہ وہ 2 خداؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے خیر کا ایک الگ خدا ہے، خالق کے خیر الگ ہے، شر کا ایک الگ خدا ہے، خالق کے شر ایک دوسرا خدا ہے۔ خدا کے بارے میں ان کا یہ تصور جو ہے کہ وہ یہی تھا کہ خدا دو ہیں، ایک نور کو پیدا کرنے والا ہے، ایک ظلمت کو، تاریکی کو، اندھیروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ یہ تو کہتے رہتے تھے لیکن ان خدا کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آگے ان کے تصور میں بگاڑ تھا۔ یہ الہاد کی، میں یہ ساری بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ الہاد کی جو فکر ہے یہ بالکل ایک نئی فکر ہے۔ تاریخ میں ہمیں پہلے اس طرح کی فکر نظر نہیں آتی اور اتنے وسیع پیمانے پر، اتنے آرگنائزڈ ایک طریقے کے ساتھ ہمیں پہلے نظر نہیں آتی۔ اسلام کا ہم نقطہ نظر جاننا چاہیں تو وہ اللہ کی ذات کے بارے میں تو بڑی ہی ایک واضح ایک حقیقت بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ یہ ابھی تم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، یہاں وجود نہیں آیا تھا تمہارا، تم ابھی ایک عالم ارواح میں تھے۔ 4 عالم ہے نا، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ جو مرنے کے بعد ہے، پھر ایک چوتھا عالم ہے عالم حشر۔ تو فرمایا کہ ابھی تم دنیا میں نہیں آئے تھے بلکہ عالم ارواح میں تھے۔ تو عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ نے تم سے
اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ربوبیت کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لے لیا تھا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں یکا و تنہا تم نے تسلیم کیا تھا۔ اب وہی وحدانیت کا اقرار تمہاری سرشت اور فطرت میں موجود ہے، تم اسے تسلیم کرو۔ قرآن مجید نے پھر بعد میں عالم دنیا میں بھی اسی بات کا اعلان کیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ اللہ کی عبادت کرو تم، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہی اصل میں اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کی فطرت ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے، اس قانون پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت میں، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، صحیح راستہ یہی ہے، قیم راستہ یہی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں حسی مشاہداتی دلائل دیے ہیں جو اس بات پر ہیں کہ لوگو تم آبزرویشن تو کرو، مشاہدہ تو کرو، مجھے پہچانو تو صحیح۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقى فی الارض رواسي ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ کوئی ستون دیکھ رہے ہو کہ جس کے اوپر اس نے اس کو کھڑا کیا ہو، لیکن کتنی مضبوطی اور پائیداری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل نہیں ہے کیا تمہارا رب نہیں ہے کہ وہ اتنی قدرتوں والا ہے، وہ ایک ذات موجود ہے اور بڑی قدرتوں والی ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کو تسلیم کرو۔ تو قرآن مجید نے مشاہداتی دلائل جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کائنات کے اوپر غور کریں تو اس کائنات کی ضخامت، یعنی اس کا بہت بڑا وجود، اس کی تنظیم آرگنائزڈ جتنی یہ کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اور اس میں حیران کن ایجادات جو ہیں، یہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتے۔ کائنات کی ضخامت کا اگر دیکھا جائے تو پہلے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند صدیاں پہلے، انسان کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ باریک سے باریک چیزوں کو دیکھ سکے اور دور سے دور چیزوں کو دیکھ سکے۔ اب تو آلات خوردبینیں ایجاد ہو چکی ہیں، انسان سیاروں کو، ستاروں کو اور بڑی بڑی دور کی چیزوں کو، مخلوقات کو دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کرۂ ارضی میں اور پھر یہ فلکیات میں، آسمانوں میں ہمیں اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنی بڑی بڑی ضخامت والے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ کس طریقے کے ساتھ قائم ہیں اور ان ستاروں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ کس طرح بن گئے۔ انسان اس میں آ کے عاجز آ جاتا ہے۔ یہ جو عجز ہے، یہ جو اس کی بے بسی ہے، یہی تقاضا کرتی ہے کہ ایک اللہ موجود ہے۔ پھر کائنات کے اندر یہ تنظیم ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ذات موجود ہے جو بڑی ہی طاقتوں والی ہے، جو ہر چیز کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہی لے کے چل رہی ہے۔ اس کائنات کی تنظیم اس قدر ہے، اس کائنات کے اندر ایجادات ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف انواع، رنگا رنگ کے یہ پھول، یہ ان کی پتیاں، یہ ساری کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، کس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں؟ خود حضرت انسان کی تخلیق پہ غور کریں کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ خود ایک معجزہ ہے، کس طریقے کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی تنظیم کے ساتھ انسان کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ تو یہ ضخامت، تنظیم، ایجاد جو ہے، یہ سب کے سب جو ہے، یہ اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، کہ اسی نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو الہاد کی جو سوچ ہے وہ انتہائی غیر فطری سوچ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا جائے، اس کے بارے میں در حقیقت سوچ رکھنا اور اس جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلانا، یہ در حقیقت جو ہے ایک رد عمل ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو یورپ میں یہ ایک رد عمل پیدا ہوا۔ مذہب کا جو جب اقتدار تھا کلیسا کا، جیسا کہ میں اپنے ابتدائی لیکچرز میں اشارہ کر چکا ہوں کلیسا کے مظالم کے حوالے سے، تو کلیسا کا جب اقتدار تھا تو اس نے مظالم ڈھائے اور بڑی ہی غیر معقول سی باتیں عقائد کے نام پر، ریلیجن کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں سے تسلیم کروائیں۔ نتیجتاً لوگ مذہب کے باغی ہونا شروع ہو گئے۔ ایک طویل عرصہ لگا اس میں، ایک طویل مدت لگی اس میں کہ لوگوں نے مذہب کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی، تو مذہب کو غیر معقول قرار دیا گیا۔ کلیسا نے دوسری طرف یہ دکھایا، میں واضح کر چکا ہوں یہ ساری باتیں، کہ اس نے سائنس کو ریجیکٹ کر دیا۔ نہ صرف سائنس کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، بلکہ جو سائنس پڑھنے والے تھے، سائنسدان تھے جو، ان کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ وہی کہ سائنس جو ایک نیوٹرل علم ہے، جو ایک غیر جانبدار علم ہے، اس کو استعمال کیا گیا مذہب کے خلاف، اس کو اس طریقے کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا، انٹرپریٹ کیا گیا کہ وہ مذہب کے خلاف ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ فی نفسہ ہی جو سائنس ہے، وہ سائنس کے اندر یہ مخالف مذہب چیز نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، سائنس کی جو بیس ہے وہ آبزرویشن ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ یہ جو ایک فرضی سائنس ایک قسم بنا ڈالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سائنس فرضی نہیں ہے، سائنس کی تو بیس ہی مشاہدہ ہے۔ وہ در حقیقت بنائی ہی فرضی سائنس اس وجہ سے ہے کہ مذہب کا انکار کیا جائے۔ سائنسدان کہہ رہا ہے تو کیا سائنس ہو گئی ہے؟ بھائی سائنس کی تو بیس ہی مشاہدہ ہے، اور سائنس کا میدان ہی اور ہے، مذہب کا میدان اور ہے۔ آپ کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان کلیش پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ ریاکشن ہے، رد عمل ہے کلیسا کا۔ دوسری جو چیز ہے جو یورپ کو اس طرف لے کر گئی، وہ یونانی اور رومی تہذیب ہے کہ یورپ نے کلیسا کے خلاف بغاوت کی اور مذہب کو ریجیکٹ کر دیا، اسے زندگی کے تمام معاملات سے نکال دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے اپنے لیے جو اس لیے راہیں متعین کی اور جس مذہب کی طرف وہ لپکے یا جس کی طرف وہ بڑھے، وہ مذہب ان کے ہاں، یا وہ فکر، وہ سوچ جو مذہب کی وجہ سے جو ایک فکر میں خلا پیدا ہوا تھا سوچ میں، تو اس سلسلہ میں جب وہ آگے بڑھے تو وہ یونانی اور رومی عقائد کی طرف بڑھے۔ یونانیوں کے ہاں ہم دیکھیں تو دیومالائی تصورات پائے جاتے ہیں۔ وہ بتوں کے بارے میں اور خداؤں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب ان کے تصورات ہیں کہ وہ جو ہے خدا آپس میں لڑتے ہیں، کوئی خدا غالب آ جاتا ہے۔ غیر معقول سی کہانیاں ہیں جو یونانیوں کے ہاں مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن تصور خدا بہرحال ان میں بھی موجود تھا۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم اگر رومیوں کو دیکھیں تو رومی تہذیب کے اندر ہمیں آبزرویشن، مشاہدے کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے۔ تو رومی مشاہداتی حقائق کو بہت زیادہ اور مادی حقائق کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو یونانی اور رومی تہذیب جو ہے یہ مغرب کے لیے رہنما ثابت ہوئی اور انہوں نے اسی طرف اپنا جو ہے رخ کیا۔ ایک تو کلیسائی رد عمل، دوسرا یونانی اور رومی تہذیب، تیسرا سائنسی نظریات جو سائنس کے نام پر پیش کیے گئے۔ ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء، اس حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں پہلے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ جس کے ذریعے جس کو یا اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا کہ خدا کو نظم کائنات سے یا تخلیق کائنات سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، یا پھر کارل مارکس ہے، اس کا جو ہے کمیونزم کا جو نظریہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ڈرخائم ہے، اس کا جو نظریہ ہے اجتماعیات کے باب میں، کامن سینس کا یا عقل عام کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی ہیں۔ تو یہ سارے نظریات در حقیقت پیش کیے گئے کہ کس کے لیے؟ مذہب کو ختم کرنے کے لیے۔
تو ایک تو کلیسائی رد عمل، دوسرا یونانی اور رومی تہذیب، تیسرا سائنسی نظریات، اور چوتھی چیز جو بہت ہی اہم ہے جسے آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور جس کے حوالے سے بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں، وہ یہودی سازشیں، کہ یورپ میں یہود نے باقاعدہ طور پر الحاد کو وسیع پیمانے پر منظم طریقے کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے اپنا پورا ایک منصوبہ سازی کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا کہ انہوں نے کہا امیوں کو مذہب سے بے دخل کرو، مذہب ایک ریزسٹنس پاور ہے، قوت مدافعت ہے، لہذا مذہب کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو تاکہ ہمیں رسپیکٹ ملے، ہم برابر درجے کے شہری ہو جائیں، قیادت ہم کرنے دیں، دنیا کی قیادت ہم کریں۔ تو یہودی سازشیں تھیں جو در حقیقت بڑے طریقے کے ساتھ اس کو الحاد کو پھیلایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ الحاد ایک غیر معقول سوچ ہے، اس کا کسی طریقے کے ساتھ بھی اس کی تائید نہیں ہو سکتی۔ بڑے ہی آپ جو موجودہ مروجہ سائنسی علوم ہیں اگر ان کو آپ دلیل بنانا بھی چاہیں، مثلا چند ایک بنیادی سوالات ہیں جو ملحدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، یا ہم ایک کامن سوالات کے نام سے ان کو پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی فطرت کیا ہے، مادہ اور اس کی صورت کیا ہے، اس کائنات کی اسرار اور ہیکل کیسا ہے، آغاز افرینش میں اس کا مواد اور قوانین کیا تھے، مادہ اپنی باطنی کیفیت جوہر اپنے گوہر وجود میں کیسا ہے، عقل کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ مادے سے علیحدہ کوئی وجود رکھتی ہے یا اس پر حکومت کر رہی ہے، مادہ اس سے نکلا ہے اور اسی کے غلام ہے، کیا مادے اور عقل میں کسی مافوق الفطرت نے کوئی میکانیکی یا کوئی حتمی قوانین رکھے ہیں، جیسے کہ شاعر کا کہنا ہے کہ دن کے طلوع ہوتے وقت خالق جو لکھتا ہے وہ شام کو ہم پورا ہوتے دیکھتے ہیں، یا پھر مادہ اور عقل اتفاقیہ طور پر خود بخود ہی آزادانہ چل رہے ہیں۔ اب یہ سوالات ہیں، فار ایگزامپل یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو ملحدین کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ سوالات اگر آپ ان کو صرف ایک فلکیات کا ماہر ہے اور وہ ان سوالات کا جواب دینا چاہے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، یا پھر کوئی طبیعیات کا ماہر ہے، نفسیات کا ہے یا حیاتیات کا ہے، کسی بھی ایک فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، وہ ان سوالوں کے جواب دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوالات ایک جز کے تحت حل نہیں کیا جا سکتے، ان کا مجموعی تصور کائنات کے ساتھ تعلق ہے، اور مجموعی تصور کائنات جو ہے یا ایک کلی ایک تصورات کا تقاضا کرتے ہیں یہ اپنے سلوشن میں، اپنے حل کے لیے، تو وہ جب تک آپ نہیں بنائیں گے تو آپ ان کا جواب صرف طبیعیات فزکس پڑھ کے یا یہ چیزیں پڑھ کے آپ ان کو حل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ملحدانہ سوچ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جاتا ہے، وہ ایک نئی سوچ ہے، پرانی سوچ نہیں ہے۔ دوسری بات، یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سوچ سامنے آئی ہے، پہلے اگرچہ شرک تھا، غلط تصورات تھے خدا کے بارے میں، لیکن اس میں اس قدر بگاڑ نہیں تھا۔ ہم مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں، ہم اہل فارس کو دیکھتے ہیں، اسلام جو ہے وہ اس ملحدانہ سوچ کو ریجیکٹ کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے۔ یہ کائنات جو ہے اس کا مشاہدہ یا اس کی جو ضخامت ہے، اس کی تنظیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور یورپ میں جو ملحدانہ سوچ پیدا ہوئی وہ کلیسائی رد عمل، یونانی اور رومی تہذیب، سائنسی نظریات، یہودی سازشوں کی وجہ سے ہوا، اور پھر آخر میں یہ ہے کہ سائنسی علوم جو ہے وہ ناقص ہیں، بنیادی سوالات جو ہیں جو الحاد کے حوالے سے ہیں وہ صرف عمومی تصورات کے تحت ہی حل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔